بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیمس گیلری میں کہانی ٹائم میں آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. علی اور فاطمہ امی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور علی اور فاطمہ نے کہا امی کہانی تو شروع کرتے ہیں آج کی. امی نے کہا ٹھیک ہے آج میں کہانی شروع کرتی ہوں. کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بھولنا نہیں ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے. ایک جہاز اپنے سفر پہ رواں دواں تھا. اچانک جہاز میں طوفان آتا ہے اور جہاز کے تمام مسافر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جہاز میں جس کے پاس سب سے زیادہ سامان ہے اسے ہم جہاز سے نیچے اتار کر پھینک دیتے ہیں. یہ سن کر جس کے پاس سب سے زیادہ سامان تھا اس نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ سب کا تھوڑا تھوڑا سامان پھینکو تاکہ سب برابر رہے. لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے سامان سمیت اس کو پھینک دیا. سمندر میں تیرتا ہوا وہ آدمی ایک ساحل کے کنارے پہنچ جاتا ہے. ساحل کنارے پہنچ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی جان بچنے پر شکر ادا کرتا ہے. یہاں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ لکڑیوں کی مدد سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تیار کرے اور اسی میں وہ رہنے لگتا ہے. کبھی اسے کوئی خرگوش مل جاتا، کبھی اسے کچھ مل جاتا، تو اس طرح اس کا گزر بسر چل رہا تھا. پھر اچانک ایک دن اس کی جھونپڑی میں آگ لگ جاتی ہے. آگ کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ شور کرتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے. سمندر میں ایک اور بحری جہاز اپنے سفر پر رواں دواں ہوتا ہے کہ انہیں ایک دھواں سا نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چل کر دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے. ادھر ساحل پر پہنچ کر وہ اسی آدمی کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کیا ہو گیا. تب وہ آدمی حیران ہوتا ہے انہیں دیکھ کر اور پھر انہیں اپنا وہ قصہ سناتا ہے. آدمی اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح وہ جہاز پہ سفر کر رہا تھا، لوگوں نے اسے نکال کر پھینک دیا اور اسے اکیلا ہی چھوڑ دیا. کس طرح اس نے یہاں جھونپڑی بنائی اور کس طرح سے وہ یہاں پر زندگی بسر کر رہا تھا. اس نے سارا قصہ ان سب کو سنا دیا. قصہ سنانے کے بعد وہ چپ ہوا. تب اس مسافروں میں سے ایک بولا جس جہاز پہ تم سفر کر رہے تھے وہ جہاز سفر تو کر رہا تھا، انہوں نے تمہیں پھینک بھی دیا، لیکن آگے جا کر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ جہاز ڈوب گیا اور اس میں مسافر جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام ڈوب کر مر گئے. نہ جہاز بچا، نہ سامان بچا، نہ مسافر. آدمی یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے پوچھا اچھا تم یہاں تک کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ہم نے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا. ہم نے کہا بیچ سمندر میں ہمیں جو دھواں نظر آ رہا ہے وہ ایسے ہی تو نہیں نظر آ رہا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، چلو دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے. اور ہم اس دھوئیں کو دیکھتے ہوئے یہاں تم تک پہنچ گئے اور آخرکار ہم صحیح جگہ پہنچے. یہ بات سن کر وہ آدمی بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس پریشانی کو میں نے پریشانی سمجھ کے غلط باتیں کی وہی سب میری بھلائی کا سبب تھا، میں ناشکرا تھا. وہ پشیمان ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا. یوں کہانی ختم کر کے امی نے علی اور فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ بچوں تم نے آج کی کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ علی اور فاطمہ نے کہا امی آپ ہی سمجھائیے. امی نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں. جب بھی کوئی مشکل ہو تو نماز سے مدد لو اور صبر سے کام لو. قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 153. علی اور فاطمہ نے مسکرا کر کہا امی ہمیں سب سمجھ آ گئی. کسی بھی پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے نماز اور صبر کے ذریعے. اللہ ہماری پریشانی کو ہمیشہ دور کرتے ہیں، بس ہمیں وقت پہ سمجھ نہیں آتی. امی نے کہا بالکل ٹھیک. چلو بچوں کہانی ختم، ٹھیک ہے اب اجازت. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. رکو ایسے نہیں جانا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں.